آپ آزاد کشمیر کو بھی انڈین آکوپائڈ کشمیر بنائیں گے تو پھر آپ ہم سے وہی رسپانس اور وہی رد عمل چاہیں گے جو آج مقبوضہ کشمیر کا کشمیری دے رہا ہے۔ زرنوش گمشدہ نہیں ہے، وہ جبری حراست میں ہے۔ یہ کہیں میں نے پڑھا رہا کرو، وہ رہا نہیں ہوگا، وہ بازیاب ہوگا، اور بازیاب آپ اسے کریں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے احتجاج کا۔ ہم اس احتجاج کو پارلیمنٹ تک بھی لے کر جائیں گے، چوکو چوراہوں تک بھی لے کے جائیں گے، آزاد کشمیر کے ایک ایک شہر تک بھی لے کر جائیں گے۔ ہم اس پر خاموش نہیں ہوں گے، اور ہمارے درمیان یہ دکھ سانجھا دکھ ہے۔ اس میں کوئی کشمیری کی تقسیم نہیں ہے، کوئی پنجابی کی تقسیم نہیں ہے، کوئی پختون یا بلوچ کی تقسیم نہیں ہے۔ یہ دکھ ہمارا سانجھا ہے۔ ابھی جبری حراست کے اندر جو ہزاروں نوجوان ہیں بے گناہ، ان کا تعلق پختونوں کے ساتھ بھی ہے، بلوچوں کے ساتھ بھی ہے، کشمیریوں کے ساتھ بھی ہے، سندھیوں کے ساتھ بھی ہے۔ مظلوم کراچی سے کشمیر تک ایک ہے، اور ظالم بھی ایک ہے، اس کو سب لوگ جانتے ہیں۔ ہم آپ سے کہتے ہیں اپنے ڈونٹ بی ایٹ وار with your own people، ہمارے ساتھ جنگ مت کرو۔ اگر ہمارے ساتھ محبت سے رہو گے تو ہم رہیں گے، جنگ کرو گے تو اگلی بار ہم بندوق لے کر بھی آ سکتے ہیں۔ ہمیں وہاں تک نہ لے کر جاؤ۔ کشمیری اور پاکستانی عوام یکجان دو قالب ہیں، یہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں، انہیں بھائی رہنے دو، انہیں بھائیوں کی طرح رہنے دو۔ زرنوش نسیم باغ کا ایس پی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ پلیز یہ کلپ کاٹ کر اس تک پہنچائیں۔ باغ کا ایس پی، کوٹے پر آنے والا ایجنسیوں کا ٹاؤٹ خرم اقبال، یہ وہ ٹاؤٹ آدمی ہے کہ جب ایجنسیوں نے مجھے آزاد کشمیر پولیس کے حوالے کرنے کی کوشش کی تو آزاد کشمیر کی تمام بیوروکریسی، گورنمنٹ اور پولیس نے مجھے لینے سے انکار کیا۔ ہی واز دا اونلی ٹاؤٹ، ہی واز دا اونلی کلپریٹ کہ جس نے ایک فیک کیس میں مجھے کوہالہ سے ریسیو کیا، اور یہ وہی کرپٹ اور ایجنسیوں کا ٹاؤٹ پولیس آفیسر ہے کہ جس نے 13 اگست کو زرنوش نسیم کو کے غائب ہونے کے بعد آج جا کر اس کی FIR کی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگلا دھرنا باغ کے اندر آپ اس کے خلاف بھی دیں، اس ٹاؤٹ کے خلاف بھی دیں۔ میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ زرنوش کو کسی جعلی کیس میں سامنے مت لے کر آؤ، لانا تم لوگوں نے ہے، آپ اس کو سامنے لائیں گے، جعلی کیس میں ہمیں نہیں چاہیے۔ آپ جیسے اسے اٹھا کر لے گئے تھے آپ ویسے اسے چھوڑ دیں۔ اگر اس کے اوپر کوئی کیس ہوتا یا اس نے کوئی جرم کیا ہوتا تو وہ عدالت، وہ پولیس کی حراست میں ہوتا، سامنے لے آتے۔ اس نے قانون توڑنے والوں کے خلاف اگر کوئی بات کی ہے تو اسی لیے وہ قانون توڑنے والوں کی حراست میں ہے۔ یہ آج کا جو پروٹیسٹ ہے یہ آپ کے لیے ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ٹریلر ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروٹیسٹ میں یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ میں سینیٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آمنہ مسعود صاحب آپ کا، ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، جتنے لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں زرنوش کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بازیاب کرو، بازیاب کرو جبری گمشدگی، نامنظور، جبری گمشدگی نامنظور۔ اس کے بعد میں پروفیسر عرفان سلیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لائے۔ جناب سینیٹر صاحب کو ہم نے دیکھا کہ اکثر مظلوموں کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے بھائی 13 اگست کی رات کو گمشدہ ہوئے، اس کے بعد آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، حالانکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو کہ باہر سے انٹرپول کے ذریعے بھی لوگوں کو لاتے ہیں، جو گمشدہ لوگ ہیں ان کو بھی تلاش کرتے ہیں، جو بندہ اپنے گھر سے نکل کے گمشدہ ہوا اس کا پتہ نہیں دیتے۔ زرنوش نسیم میرا بھائی ایک طالب علم ہے، اور طالب علم کے گھر میں اگر شکایت کر دی جائے تو اس نے جو غلطی کی وہ سدھر جاتی ہے۔ وہ کون سی اس نے ایسی غلطی کی جس کو لے کر اس کو 10 دن سے غائب کر دیا گیا؟ اس کے والدین، اس کے بھائی بہن، پورا کنبہ قبیلہ، یہ لوگ یہاں پہ جو جمع ہیں یہ سارے پریشان ہیں۔ میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور حکومت سے یہ کہوں گا کہ یہاں پہ کھڑے چند لوگ، ان کو آپ صرف چند لوگ نہ سمجھیں، یہ پورا قبیلہ ہے، یہ پوری قوم ہے۔ جس دن یہ لوگ سڑکوں پر آ گئے اور اپنے حق کے لیے باغ کو بند کر دیا، اپنے حق کے لیے پارلیمنٹ کو
यहाँ पर जो इस्लाम आबाद को बंद किया, तो फिर आप मजबूर हो जाएंगे। जरनोश नसीम अगर 25-26 साल का जवान, कितना किसी के साथ वो ऐसा उसका ताल्लुक हो सकता है कि 10 दिन से आप लोगों ने उसको किस हालत में रखा हुआ है। हमें तो ये परेशानी है, हमें बताएं तो सही कि वो है या नहीं, वो किधर है, उसको किस हालत में रखा गया, उसका जुर्म क्या है। अगर ये आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर हम आर्मी के खिलाफ भी, फिर हम हुकूमत के खिलाफ भी एहतजाज के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमने आज तक कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस और हुकूमत की रिस्पेक्ट के तौर पर आज पहली दफा रोड पर आ रहे हैं। या कश्मीर में अगर एहतजाज किया तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट की कि हमें बताया जाए कि उसको किस जुर्म में पाबंद किया गया है, उसको किस जुर्म में कैद किया गया है, और अगर कैद भी है तो वो किधर है, ताकि पता तो चले, ताकि लवाहिकीन को बताया तो जा सके वो कहाँ है। अगर ऐसी जबरी, ऐसी गुमशुदगी हुई और स्टेट के अंदर सारे नौजवान अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। तो हालात खराब करने के जिम्मेदार हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे होंगे। आप सबका मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। बाजियाब करो, बाजियाब करो, जबरी गुमशुदगी, जबरी गुमशुदगी हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। इसके बाद में एक ऐसी खातून को दावत दूंगा कि जो पिछले एक हफ्ते से जिस कर्ब से गुजरी है, वो माँ क्या कल अपने बच्चों को ग्वाला से पार कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाने के लिए इजाज़त देगी? मुझे नहीं लगता कि वो देगी सेनेटर साहब। मैं इसके बाद गुजारिश करूंगा जरनोश नसीम की वालदा से कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। इधर रुके, इधर हम आ गए, इधर रुके आप जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैं जरनोश नसीम की वालदा हूँ और मैं वो वालदा हूँ जिसका बेटा 13 अगस्त से लापता है, और मैं वो वालदा हूँ जिसके दुख को कोई औरत ही समझ सकती है। मैं वो वालदा हूँ जो हर रोज़ मरती और हर रोज़ जीती हूँ। मैं वो वालदा हूँ जो सुबह होती है तो शाम का इंतज़ार करती हूँ कि शाम को शायद कोई खबर मिल जाए, शाम होती है तो सुबह का इंतज़ार होता है कि शायद सुबह कोई खबर मिल जाए। तो खुदा के लिए मैं तमाम इदारों से, आर्मी चीफ से, तमाम एजेंसियों से, हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से गुजारिश है कि वो मेरे बेटे को रिहा करें। अगर उसका कोई कसूर है तो उसका अदालत में पेश करें। इन लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस तकलीफ से दो चार हैं। एक माँ ये बता सकती है कि उसको कितना दुख है। तो हम कितने दिनों से हम ना सो सकते हैं, ना हम कुछ खा सकते हैं। मैं बीमार हूँ, कैंसर की मरीज़ हूँ, मुझे दिल की तकलीफ़ है। तो इस हालत में अगर मैं इधर आई हूँ तो मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, इदारों से, कि खुदा के लिए मेरे बच्चे को रिहा किया जाए। अगर उसने कोई कसूर किया है तो उसका अदालत में पेश किया जाए। और जो लोग इधर मेरे मेहमान आए हुए हैं, जो लोग मेरे लिए जिन्होंने आवाज़ उठाई है, मेरे बच्चे के लिए जो लोग खड़े हुए हैं, मेरा लख्त जिगर गायब है। मैं किससे इल्तिजा करूं, किसको जाके कहूं? इदारे तो जो लोगों की हिफाजत करते हैं, तो मैं किसको जाके कहूं कि मेरा बेटा किधर है? आज 10 दिन से ये तो बता दें कि मेरा बेटा किधर है। खुदा के लिए मेरे दुख को समझें और मेरे बेटे को रिहा करें। अगर उसने कसूर किया तो उसके अदालत में पेश करें। ये जो लोग मेरे लिए आए हुए हैं मेहमान, जो मेरी आवाज़ बने, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह उन सबको अजर दे, और जब तक मेरा बेटा रिहा होता है ये सब लोग मेरी आवाज़ बने। बहुत शुक्रिया। इसके बाद जरनोश नसीम की मिसेज वो बाजियाब करो, बाजियाब करो, नहीं मानते, नहीं मानते। जबरी गुमशुदगी, जबरी गुमशुदगी, जबरी गुमशुदगी, रियासती अगवाकारी, रियासती अगवाकारी, रियासती अगवाकारी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं इन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि हमारा ये फर्स्ट स्टेप नहीं है।
ہم نے سب سے پہلے قانون کا دروازہ کھٹکایا. میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ 13 اگست کی رات سے لاپتہ ہیں. باغ انتظامیہ کے پاس جب ہم گئے، پہلے تو انہوں نے FIR کاٹنے سے انکار کر دیا، صاف انکار. اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ یہ کوئی ISI کا اور پتہ نہیں کس کا معاملہ لگتا ہے. ہم کسی انسان کے لیے گئے تھے وہاں پہ. جانوروں کے بھی حقوق ہیں اس دنیا میں. ہم ایک انسان کے لیے گئے تھے اور انتظامیہ کا یہ جواب تھا، ہمیں نہیں معلوم، ہم FIR نہیں کاٹیں گے. اس کے بعد جب میڈیا پہ شور ہوا تو انہوں نے ہمیں 5 دن کا ٹائم دیا. ان 5 دنوں میں نہ ہی تو میں ہائی کورٹ گئی، نہ میں نے رٹ دائر کروائی. میں نے ان 5 دن تک میں نے ویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کوئی قانونی کارروائی نہ کریں، آپ کوئی پروٹیسٹ نہ کریں، 5 دن کے اندر آپ کا بندہ آپ کو ملے گا. یہ پہلی وعدہ خلافی ہے جو وہاں سے سٹارٹ ہوئی. ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، یہ ہمارا اگلا سٹیپ تھا. اس کے بعد ابھی میری یہی درخواست ہے تمام قانونی اداروں سے، اگر میرے شوہر کا کوئی قصور ہے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے. اگر میرے شوہر کا کوئی ان سے قصور ہوا ہے تو عدالت میں پیش کرے نا. قانون ہے، یہ عدلیہ ہے، یہ کس لیے ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو میں بیسک رائٹس مانگنے کے لیے یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں. میرے شوہر کو عدلیہ میں پیش کیا جائے، یہ پہلا سٹیپ ہے. یہ بات یاد رکھی جائے. میں ہر حد تک جاؤں گی. یہ سارے لوگ میرے ساتھ ہیں، مشتاق صاحب، احمد فرحات صاحب، میڈم آمنہ، اور ایک ایک بندے کا مجھے نام نہیں بھی آتے. میں سب کی مشکور ہوں. لیکن میں یہ جانتی ہوں کشمیری وفادار ہیں، ساری کشمیری عوام میرے ساتھ کھڑی ہے، میری آواز ہے. میں آخری الحمدللہ پاکستانی عوام بھی کھڑی ہے میرے ساتھ. لیکن میں یہ بات واضح کر دوں، میں خاموش نہیں بیٹھوں گی. کشمیر کی عوام خاموش نہیں بیٹھے گی. میں کبھی خاموش نہیں ہوں گی. میں ہر حد تک جاؤں گی. قانونی اگر کوئی جرم ہوا ہے تو قانون کے ذریعے کارروائی کرے، غیر قانونی برداشت نہیں کی جائے گی. میرے شوہر کو جلد از جلد بازیاب کیا جائے. نہیں، اگر کوئی قصور ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے. بازیاب کرو، بازیاب کرو. جبری گمشدگی، جبری گمشدگی ہم نہیں مانتے. ظلم کے ضابطے. اس کے بعد میں ڈیفینس آف ہیومن رائٹس آزاد کشمیر کے چیف کوآرڈینیٹر جناب راجہ منیر احمد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب راجہ منیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کا، دوستوں، بھائیوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری کال پہ یہاں تشریف لائے. اور بالخصوص سینیٹر مشتاق احمد صاحب، آمنہ مسعود صاحبہ، احمد فرحات صاحب، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کڑکتی دھوپ میں بھی آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہمیں جب یہ کال دی زرنوش کے حوالے سے تو آپ دیکھیں کہ رات کی تاریکی میں انہوں نے FIR کی. یہ ان کی بے غیرتی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے عرصے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور ہم چونکہ یہ تو زرنوش کے حوالے سے پروگرام ہے، آئندہ ہمارا 30 تاریخ کو یہاں پہ انٹرنیشنل ڈے ہے ڈی چوک میں، ہم اس میں بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں. آپ سارے لوگ وہاں تشریف لائیں. اور دوسری بات کہ ہمارے آزاد کشمیر سے کوئی دن ایسا نہیں جس دن بندہ کوئی نہیں اٹھایا جا رہا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ خاندان اتنے خوف میں مبتلا ہیں کہ وہ ہمارے پاس اپلیکیشن نہیں دیتے ہیں. وہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ غائب ہو گیا. تو میں آج کے اس فورم کے حساب سے آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی بندہ غائب ہے، باغ میں موجود ہوں، مجھے بتا دیا جائے. اگر میں نہیں ہوں تو ڈائریکٹ آمنہ مسعود صاحبہ کے دفتر میں آپ رپورٹ درج کرائیں. ہم آپ کی بالکل فری میں آپ کی مدد کریں گے. اور جب تک آپ کے یہ بندے بازیاب نہیں ہوتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہر جگہ پہ ہم کھڑے ہیں. اس موقع پر جہاں ایجنسیز کے لوگ بیٹھے ہوں گے میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آزاد کشمیر کو بلوچستان نہ بناؤ، ہمارے دلوں میں نفرت نہ پیدا کرو. یہ آپ کو وارننگ دے رہے ہیں ہم. اور اگر زرنوش نظیم کو رہا نہ کیا گیا تو پھر یہ کوئی شہر، کوئی گلی، کوئی محلہ ہم نہیں چھوڑیں گے. اور صرف زرنوش نظیم بلکہ آزاد کشمیر کے تمام لوگوں کو رہا کروا کے دم لیں گے. اور جو پاکستان میں جو انہوں نے کھیل کھیلا ہوا ہے، اس وقت یہ دنیا کا دہشت گرد ترین ملک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہندوستان کو ہم کہتے ہیں. آپ دیکھیں سینیٹر مشتاق صاحب ایک عرصے سے ہندوستان میں کوئی بندہ لاپتہ نہیں کیا جا رہا ہے. وہ عدالتوں میں پیش کرتے ہیں، وہ تھانوں میں پیش کرتے ہیں. یہ کالا قانون صرف پاکستان میں ہے. ہم اس کی بھرپور دل سے مذمت کرتے ہیں. آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جب بھی کوئی کال دیں آپ سب اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دیں اور آپ کھڑے ہو جائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اس کے بعد میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دوں گا کہ جس نے بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی جوان مردی کے ساتھ ڈی چوک میں مظاہرے کیے،
जिसने हुकूमती अवानों में खड़े होकर जिन माओं के बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, जिन बच्चों के वालिदैन को अगवा कर दिया जाता है, वो सेनेट में खड़े होकर ललकारता था इन हुकूमत के अवानों में बैठे हुए लोगों को। मैं दावत खिताब दूंगा जनाब सेनेटर मुश्ताक साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी जी मुश्ताक साहब जिंदाबाद, सेंटर मुश्ताक साहब जिंदाबाद, सेंटर मुश्ताक साहब जिंदाबाद। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, नहीं जानते जुल्म के ज़ाब्ते, नहीं जानते जुल्म के ज़ाब्ते। बाजियाब करो, बाजियाब करो, सरनोश को बाजियाब करो, बाजियाब करो, बाजियाब करो, सरनोश को बाजियाब करो। मंजूर ना मंजूर, जबरी गुमशुदगी ना मंजूर, मंजूर ना मंजूर, जबरी गुमशुदगी ना मंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जरदोश नसीब की वालदा मुहतरमा, उनकी अहलिया मुहतरमा, उनके छोटे छोटे बच्चों अहमद फरहाद शायर साहब और गुमशुदा जबरी गुमशुदा अफराद की आवाज़ मोहतरमा बहन आमना मसूद जंजुआ साहिबा और यहाँ पर मौजूद तमाम बाज़मीर शुरका को मुबारकबाद देता हूँ कि वो जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और अपने एक मजलूम भाई के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपनी अहलिया हुमैरा और अपने 2 बच्चों के साथ जरदोश नसीम की बाजियाबी के लिए इस अलामती मुजाहिरे, इस टोकन प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद हूँ और मैं जरदोश की वालदा मुहतरमा को, उनकी अहलिया मुहतरमा को यकीन दिलाता हूँ कि आप जब भी और जहाँ बुलाएंगे और पुकारेंगे मैं अपनी फैमिली के साथ हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह। अजीब मुल्क है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 9 के अंदर है सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन और उसके अंदर लिखा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी। किसी शख्स की जिंदगी और आजादी को सलब नहीं किया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की आर्टिकल 10A है जिसके अंदर लिखा गया है राइट टू फेयर ट्रायल। एक शख्स से अगर गलती हो, गुनाह हो, जुर्म हो तो उसे फेयर ट्रायल का मौका दिया जाएगा। यह फंडामेंटल राइट है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि कहां है फर्द की जिंदगी और आजादी की जमानत कहां है? अगर दस्तूरी पाकिस्तान मौजूद है, आर्टिकल 9 मौजूद है, तो मेरा जरदोश 10 दिनों से जबरी तौर पर गुमशुदा क्यों है? उनकी जिंदगी, उनकी आजादी को खतरे में क्यों डाला गया है? और अगर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, आर्टिकल 10A मौजूद है, तो मेरे जरदोश को फेयर ट्रायल का फंडामेंटल राइट क्यों नहीं दिया जा रहा? इसलिए आज जो लोग यहाँ खड़े हैं वो दस्तूर को मानते हैं। जिन लोगों ने जरदोश को जबरी अगवा किया है वो दस्तूर के बागी हैं। वो दस्तूर को नहीं मानते, वो फंडामेंटल राइट को नहीं मानते, वो पाकिस्तान की सालिमियत और जोग्राफिया से खेल रहे हैं। वो अवाम और रियासत के दरमियान दूरियां और नफरत पैदा कर रहे हैं। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। रिहा करो, रिहा करो, सरनोश को रिहा करो, बाजियाब करो, बाजियाब करो। सरनोश को बाजियाब करो। जबरी गुमशुदगी नामंजूर, जबरी गुमशुदगी नामंजूर, जबरी गुमशुदगी नामंजूर। हम तो सालों से कह रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने जुर्म किया है, आप कानून के मुताबिक उसके ऊपर FIR दर्ज करें, अदालतों के अंदर पेश करें, फेयर ट्रायल का मौका दें, साबित करें। कोई आपके ऊपर तनकीद नहीं करेगा, हम आपकी वाह करेंगे। लेकिन जब आप FIR दर्ज नहीं करते, जब आप फेयर ट्रायल का मौका नहीं देते, जब आप अगवा कर लेते हैं, इसका मतलब है वो फर्द बेगुनाह है, वो मासूम है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है। तुम उसके जुर्म को साबित नहीं कर सकते। तुमने खुद जुर्म किया है, उसको अगवा करके इसलिए उसे अदालत और कानून के सामने पेश नहीं करते। आज मैं पूछना चाहता हूं, जरदोश नसीम की बूढ़ी वालदा, जिनकी बातें गुफ्तगू हमने सुनी, जिनका दर्द हमने सुना, कैंसर की मरीजा, दिल की मरीजा, एक माँ के दर्द और कर्ब का आप एहसास कर सकते हैं कि वो कैसे सुबह करती है,
कि वो कैसे रात गुजारती है अपने जवान बच्चे के बगैर। और जब आप सिर्फ अगवाई नहीं करते, अगवा करके मार देते हैं और फेंक देते हैं, और एक अहलिया, एक बीवी, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो यहाँ हमारे साथ हैं, वो पूछते हैं हमारे बाबा का जुर्म क्या था, और जुर्म अगर कोई था तो ये अदालतें किसकी हैं, ये कानून की किताबें किसकी हैं? आप अदालतों के अंदर कानून के मुताबिक उसको क्यों प्रोसीड नहीं करते? इसलिए जबरी गुमशुदगी रियासती दहशतगर्दी है, और ये हुकूमती अगवाकारी है, और ये इंसानी हुकूक का कत्ल है, और ये बशरी आज़ादियों का गला घोंटना है। आप एक तरफ तो अगवा कर लेते हैं, फिर FIR दर्ज नहीं करते। आप देख लें 13 अगस्त को अगवा हुआ है और 23 अगस्त को उसके FIR दर्ज होती है, 10 दिनों के बाद FIR दर्ज होती है। कहाँ है कानून, कहाँ है अदालतें, कहाँ है यहाँ पे रूल ऑफ लॉ? इसलिए ये जुल्म है और ये जबरी अगवाकारी है। मुझे हैरत इस बात का है कि कच्चे के डाकुओं को आज़ादी है, वो 1 दर्जन पुलिस वालों को कत्ल करे, कोई उसको हाथ नहीं डालता, लेकिन जरनोश नसीम जैसे मुहिब्बे वतन, कानून की पासदारी करने वाला, इस मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान, वो 10-10 दिनों से गायब है और कोई उसका FIR तक दर्ज नहीं कर रहा। मुझे अहमद फरहाद के इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक है। ये जालिम और मजलूम की जंग है। आज ये छोटा सा ग्रोह जो यहाँ मौजूद है, ये कश्मीर भी है, ये खैबर पख्तूनख्वा भी है, ये पंजाब भी है, ये सिंध भी है, ये बलूचिस्तान भी है, ये पाकिस्तान के तमाम मजलूमों की नुमाइंदगी कर रहा है। और जालिम माफिया का राज है पाकिस्तान के ऊपर। माफिया, वो माफिया जिसने पाकिस्तान को अपनी मंजिल से, पाकिस्तान को दस्तूर के मुताबिक चलने से रोका हुआ है, उस माफिया के खिलाफ हमारी जंग है। और ये माफिया, इसने पाकिस्तान को जबरिस्तान बनाया है। सोशल मीडिया पे पाबंदी है, फायरवॉल लगाते हैं, ट्विटर के ऊपर पाबंदी है। जरदोश नसीम के लिए आप सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं तो सोशल मीडिया का गला घोंट देते हैं, और आप उसके लिए आवाज उठाएं तो आपको धमकियां दी जाती है, आपको संगीन नताइज की बात की जाती है। तो इस माफिया ने पाकिस्तान को जबरिस्तान बनाया है, इस पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाया है, इस पाकिस्तान को माफिया की आमाजगाह बनाया है। अपने लोगों के लिए तो आप बड़े शेर हो, मासूम लोगों के लिए, निहत्ते लोगों के लिए, सिविलियन के लिए, लेकिन यहाँ इस इस्लामाबाद में रेमंड डेविस ने दिन दहाड़े 2 पाकिस्तानियों का कत्ल किया, आप उसको स्टेट प्रोटोकॉल के साथ वापस कर देते। जरनोश को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, जरनोश को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, जरनोश को रिहा करो। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। रिहा करो, रिहा खुलकर करो। बताना चाहता हूँ, मैं खुलकर बताना चाहता हूँ, जो लोग जबरी गुमशुदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान के सालिमियत, पाकिस्तान के जोग्राफिया से खेल रहे हैं, पाकिस्तान के दस्तूर से बगावत कर रहे हैं, और वो लोग पाकिस्तान के मुस्तकबिल के अंधेरों में धकेल रहे हैं। आज इस जबरी गुमशुदगी की वजह से बलूचिस्तान के अंदर वो आग लगी है कि बुझने नहीं आ रही। आज इस जबरी गुमशुदगी की वजह से कबाइली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में वो आग लगी है जो गुज़श्ता 2 अशरों से खत्म होने नहीं आ रही। अब तुम इस आग को आज़ाद कश्मीर ले जाना चाहते हो, अब तुम इस आग को आज़ाद कश्मीर तक फैलाना चाहते हो। आज़ाद कश्मीर के गैरतमंद और बाहमियत अवाम इसकी इजाजत नहीं देंगे। वो पहचान चुके हैं कि ये लोग कौन हैं। आज़ाद कश्मीर के बहादुर अवाम तो वो लोग हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान से अपनी कश्मीर को आज़ाद किया है, और आज आपकी फर्स्ट डिफेंस लाइन है, आपका फर्स्ट डिफेंस लाइन आज़ाद कश्मीर। आप वहां पे इस तरह के माओराए कानून इकदाम कर रहे हैं और रियासती सरपरस्ती और हुकूमती सरपरस्ती में जराइम कर रहे हैं। इसलिए आप पाकिस्तान के दिफा को कमजोर कर रहे हैं। हम यहाँ मुतालबा करते हैं FIR दर्ज की जाए, रियासत माफी मांगे, हुकूमत माफी मांगे, और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है,
وہ جبری گمشدہ نہیں ہے، وہ ایجنسیوں کی تحویل میں ہے. سب کو پتا ہے، یہ جو نامعلوم ہے سب کو معلوم ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کس کا ٹریڈ مارک جبری گمشدگی ہے، کس کا ٹریڈ مارک ریاستی اور حکومتی سرپرستی میں اغوا کاری ہے. اس لیے بازیاب کیا جائے. زرنوش کی بوڑھے والدہ، بیمار والدہ سے معافی مانگو، اور ان کی اہلیہ اور چھوٹے بچوں سے، ان سے معافی مانگو، اور اس جبری گمشدگی سے اس سے ہاتھ کھینچ لو. پاکستان کے عوام محب وطن ہے، مٹی سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے دستور اور قانون کو مانتے ہیں. اس قانون اور دستور کے مطابق ملکی معاملات چلاؤ. زرنوش نسیم کو رہا کرو، زرنوش نسیم کو رہا کرو، زرنوش نسیم کو رہا کرو. جبری گمشدگی، جبری گمشدگی، جبری گمشدگی، ریاستی اغواکاری، ریاستی اغواکاری، حکومتی اغواکاری، حکومتی اغواکاری. زرنوش نسیم کو، زرنوش نسیم کو. میں حکومت پاکستان اور حکومت کشمیر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کشمیر کی عوام بجلی کو 3 روپے لانے کے لیے پورا کشمیر بند کر سکتی ہے تو آپ چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کشمیر کا بیٹا غائب ہے. تو کشمیر کا بیٹا غائب ہے تو سوچیں کشمیری عوام کشمیر کو کہاں کہاں سے کیسے کیسے بند کرے گی. تو برائے مہربانی اپنے لیے مزید مشکلات پیدا نہ کریں. زرنوش نسیم کو سامنے لائیں، اگر کوئی جرم ہے ان کا تو عدالت میں پیش کریں. شکریہ. بہت شکریہ جناب سینیٹر مشتاق صاحب نے بڑی مدلل گفتگو کی. جناب سینیٹر صاحب، میں اپنے آخری مقرر کو بلانے سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک جو پرامن خطہ ہے، اس پرامن خطے کے اندر یہ آگ، جو یہ چنگاری جس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے. ہم نے 1 سال پہلے 5 اگست کو باغ کے اندر ایک پروگرام کرنے کی کوشش کی. ہم نے محترمہ آمنہ محسود جنجوعہ کو وہاں پہ لے جانے کی کوشش کی. ہم نے جب پروگرام ترتیب دے دیا تو وہاں پہ ضلع کے اندر بیٹھا ہوا ڈی سی مجھے کال کر کے بلاتا ہے، بلا کے یہ کہتا ہے کہ کل اگر ہوٹل سے غائب ہو جاتے ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہے. میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر تمہیں اس چیز کا حق کس نے دیا کہ میں ریاست کے اندر رہنے والا شہری ہوں، مجھے ریاست کے اندر رہنے والا، ہمارے ٹیکسوں سے پلنے والا ایک ملازم یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے کوئی اٹھا لے گا؟ شیم شیم. کشمیر ایک پرامن خطہ ہے سینیٹر صاحب. ہم جب گھروں سے نکلتے ہیں تو ہمارے والدین ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم نے کسی ایسے احتجاج کے اندر نہیں جانا کہ جہاں سے تمہیں شام کو کوئی غائب کر دے. ہمیں اس بات کے اوپر خصوصی توجہ دینی ہوگی. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کے لوگ پرامن ہیں اور ان کا پرتشدد نہ بڑھایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج کے اس احتجاجی مظاہرے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسی خاتون کو دعوت دوں گا کہ جو ایک عرصے سے ایک منٹ چلے بات کرتے ہیں. زرنوش نسیم کے بھائی ہیں، بات کر لیں. اٹھو لوگوں، بغاوت سے قیامت کا سما کر دو. اٹھو لوگوں، بغاوت سے قیامت کا سما کر دو. تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی. سب سے پہلے تو آئے ہوئے مہمانوں کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں ہمارے حوصلہ افزائی کی، ہمارے ساتھ کھڑی کی. میں پاکستانی نوجوانوں، کشمیر کے نوجوانوں سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم آزاد ہو کہ تم اگر حق سچ کی بات کرتے ہو تو تمہیں گھروں سے اٹھا دیا جاتا ہے، اگر تم حق سچ کی بات کرتے ہو تو تمہیں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے. ہم حکومت سے پوچھتے ہیں، ہم ان نوجوانوں سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنا حق حاصل نہیں کر سکتے اس حکومت، اس پاکستان میں. میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم اپنے حکمرانوں سے پوچھ نہیں سکتے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اگرچہ ظلم ہے تو ہم یہ جرم کریں گے اور اپنی نسلوں کو بھی اس کا تربیت دیں کہ وہ اس جرم کا ارتکاب کریں. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. زرنوش نسیم کو، زرنوش نسیم کو جبری گمشدگی، جبری گمشدگی، سرکاری اغواکاری، سرکاری اغواکاری. اس کے بعد میں پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسی خاتون کو دعوت دوں گا کہ جو عرصہ 19 سال سے اپنے خاوند کا کیس لڑ رہی ہے. ان کے خاوند کو بھی بغیر بتائے اغوا کر لیا گیا جو آج تک واپس نہ آ سکے. وہ ایسی فیملیوں کے لیے ایک امید کی کرن ہوتی ہے
کہ جن کے بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, جن کے ہسبینڈ کو اٹھا لیا جاتا ہے, جن کے والدین کو اٹھا لیا جاتا ہے, ان کے پاس جو امید کی ایک آخری کرن ہوتی ہے وہ کرن ہوتی ہے محترمہ آمنہ محسود جنجوعہ. میں ان کا رات کو سپریم کورٹ کا ٹرائل سن رہا تھا, انہوں نے تو بڑا واضح الفاظ میں ہمارے چیف جسٹس کو یہ بتایا کہ محسود جنجوعہ کس کی تحویل میں تھے, ان کو کس نے اٹھایا. تو آخر کار ہمارا سپریم کورٹ, ہمارے حکومتی ادارے اس کے اوپر نوٹس کیوں نہیں لیتے ہیں. میں دعوت خطاب دوں گا محترمہ آمنہ محسود جنجوعہ صاحبہ سے کہ وہ آج کے اس پروگرام کی اختتامی اسپیچ کریں گی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی, سینیٹر بھائی مشتاق صاحب, حمیرہ طیبہ اور زرنوش کی والدہ محترمہ, ان کی اہلیہ اور ان کے معصوم بچے اور ان کے بھائی, سارے جتنے بھی ان کے اسٹوڈنٹس, ان کے دوست, میں ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتی ہوں اور اپنی تنظیم ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی طرف سے ان کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ وہ جہاں بھی چاہیں آپ ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کا نام استعمال کر سکتے ہیں. چاہے آپ باغ میں پروٹیسٹ کریں, کشمیر کے کسی بھی ضلع میں پروٹیسٹ کریں, یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں پروٹیسٹ کریں. اور جس طریقے سے احمد فرحاد کو وہ لے کر گئے اور پھر اس کے بعد پھر واپس لے کر آئے, وہ ایک پیٹرن کی نشاندہی کرتا ہے. یہ پیٹرن ہے جو کہ اب شارٹ ٹرم ڈسپیئرنس آج کل پاکستان میں شروع ہوئی ہے. اور شارٹ ٹرم ڈسپیئرنس یہ ہوتی ہے جو کہ 1 مہینہ, 2 مہینہ, 1 ہفتہ, بعض دفعہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس شخص کو بازیاب کر لیا جاتا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون لوگ ہوتے ہیں. تو یہ وہ آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ سمجھیں گے, جو کچھ ہم بولیں گے, وہ اس کا حق رکھتے ہیں. جس طرح کہ احمد فرحاد نے کہا تھا, فرمایا انہوں نے کہ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے, اسے اٹھا لو. بدقسمتی سے اب یہاں پر ہمارے پاکستان میں یہ کلچر بن چکا ہے کہ جو بھی ایک منفرد آواز ہوتی ہے, مختلف آواز ہوتی ہے, کوئی اظہار رائے کرنا چاہتا ہے جس کی رائے حکومت سے مطابقت نہیں رکھتی, تو یہ اس کا ایک جرم بن جاتا ہے. یا کوئی ایسی کازز ہیں جس کے لیے وہ آواز اٹھاتا ہے, جبری گمشدگی کے لیے بالفرض وہ آواز اٹھاتا ہے, غزہ کے لیے وہ آواز اٹھاتا ہے, غزہ کو آزاد کرانے کے لیے, یا کوئی بھی ایسی مسنگ پرسنز کے لیے, ڈرون اٹیکس کے لیے. 9/11 کے بعد ہونے والا جو ماحول بنا ہے پاکستان میں, اگر اس کے لیے وہ آواز اٹھاتا ہے تو وہ یعنی کہ وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے, وہ کسی بھی وقت لاپتہ ہو سکتا ہے. اور یہ باتیں اب جج صاحبان بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں. ہماری یہ تنظیم جو کہ میرے شوہر محسود جنجوعہ کی گمشدگی سے شروع ہوئی تھی, آج ہمارے پاس 3,500 کیسز ہیں, جن میں کہ پورے پاکستان کے تمام صوبوں کے کیسز ہیں, اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے بھی بے شمار کیسز ہیں. تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہم ان کو پورے ہر فورم پہ اٹھاتے ہیں, جس میں کمیشن آف انکوائری, پورے ملک کی ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, یعنی جو کیس جہاں کا مناسبت رکھتا ہے اسی عدالت میں اس کو اٹھایا جاتا ہے. تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور کوئی بھی اس کو ختم کرنے کے لیے ہمت نہیں کر رہا. تو دیکھیں جس طرح سے مجھے بھی اکثر لوگ, جس طرح انتظامیہ کی آپ بہت زیادہ شکایت کی گئی, تو انتظامیہ جو ہے وہ تو ہر حال میں آپ کے خلاف بات کرے گی. ایون مجھے بھی جب میں سپریم کورٹ کے سامنے کیمپ لگاتی تھی تو مجھے کہتے تھے اس کا اپنا شوہر تو ملا نہیں ہے, تو یہ باقی لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. تو دیکھیں یہ بات ہے, یہ اپنے مقدر ہوتا ہے, یہ جو ہر ایک کی اپنی اپنی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہی آزمائش رکھی کہ چونکہ شاید وہ چاہتا تھا کہ میں سب کی آواز بنی رہوں اور میں سب کے لیے آواز اٹھاتی رہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈیفینس آف ہیومن رائٹس زرنوش نسیم کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ جائے گی, صرف پاکستان میں نہیں, اقوام متحدہ میں بھی جائے گی, اور ہر عدالت میں اس کا کیس اٹھائے گی. ہمیں اس کا کمیشن کی بھی مذمت کرنی چاہیے, کیونکہ کمیشن ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے, ایسا پین بن چکا ہے
جس میں کہ تمام پاکستان کے جو جبری گمشدگی کے کیسز ہیں ان کو لائن میں لگا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. اور دوسری طرف جو ایک قانون بننا چاہیے تھا جبری گمشدگی کے اس کے لیے حل کے لیے، اس کو بھی آج تک پاس نہیں کیا گیا. میڈم شیریں مزاری اس کو لے کر آئی تھی 2021 میں، اور وہ بار بار سینٹ اور پارلیمنٹ میں جاتا اور آتا رہا اور آخرکار وہ خود لاپتہ ہو گیا. تو یہ قانون، جب تک یہ قانون نہیں بنے گا کبھی بھی یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. تو میں آپ سب سے یہ التجا کروں گی کہ ہم لوگوں نے متحد رہنا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے، یہ جو کچھ عناصر ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی صرف بلوچی جو ہیں وہ صرف جبری گمشدہ ہیں، پنجابی جبری گمشدہ نہیں ہے، تو یہ بات نہیں ہے. پنجاب کا ہی کل جو ہم نے مظاہرہ کیا تھا وہ پنجاب کا ہی مدثر نارو ایک صحافی ہے جس کو 6 سال مکمل ہو گئے ہیں. اور یہ دکھ میں پنجابی ہو، پشتون ہو، بلوچی ہو، سب مشترک ہیں اور ہم سب کے عوام بھی متحد اور مشترک ہیں. تو ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا، کشمیر ہماری شہرگ ہے. تو کشمیر ان کا مطلب صرف آزاد کشمیر نہیں تھا، ان کا مطلب پورا ایک مکمل کشمیر تھا جس کو تو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے. تو ہم وہ لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیفینس آف ہیومن رائٹ کے پلیٹ فارم سے ہمارے راجہ منیر صاحب اس بات کی گواہ ہیں کہ ہم لوگ کئی دفعہ ہم لوگ آزاد کشمیر میں گئے ہیں اور ان کے بارڈر تک پہ ہماری پروگرامات ہیں کہ ہم بارڈر پہ جائیں گے اور ہم اس بارڈر کو نہیں مانتے جو کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان ہے. حکومت کو آپ رہنے دیں، حکومت کو آپ دفع کریں کہ حکومت کیا کہتی ہے اور سوچتی ہے یا ادارے کیا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں. یہ بات ساری عوام کی ہے. بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا، کسی حکومت کا کوئی نمائندے نے کی تھی وہ تحریک، وہ طلبہ نے چلائی تھی. اور ایک ایسی ایک ڈکٹیٹر خاتون، ایک ظالم اور جابر خاتون جس نے ان کی نسلوں کی خراب کر کے رکھ دی تھی، ظلم برپا کر کے رکھ دیا تھا، ان کو اسٹوڈنٹ کی تحریک نے کچل کے رکھ دیا. تو عوام ہی وہ طاقت ہے جو کہ سرچشمہ ہے طاقت کا. اور ہم ہی انشاءاللہ تعالی جبری گمشدہ افراد چاہے کسی صوبے میں ہو، کسی شہر میں ہو، آزاد کشمیر میں ہو یا مقبوضہ کشمیر میں ہو، ہم لوگوں نے ان کو آزاد کروانا ہے اور ان کے لیے امید کی کرن بن کے رہنا ہے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے آپس کا اتحاد، ہمارے آپس کا اتحاد. اور اس بارڈر کو جو کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان ہے ہم بالکل نہیں مانتے. ہمارے حکمران کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے ایک مقبوضہ کشمیر چلا گیا، اب آزاد کشمیر کے در پہ ہو گئے ہیں وہ لوگ، اور وہاں سے نوجوانوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے جس کی میں شدت سے مذمت کرتی ہوں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہ وہ بہادر نوجوان ہے جو کہ مجاہدوں کی سرزمین ہے اور پاکستان، اور ہمیشہ ایک جان دو قالب کی طرح یہاں پر کہا گیا تھا، اسی طرح سے انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور کسی بھی طرح کی ظلم کے آگے ہم لوگوں نے ہار نہیں ماننی، چاہے وہ جبری گمشدگی ہو، ٹارگٹ کلنگ ہو، کسی بھی طرح کی ناانصافی ہو. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے تعاون سے، یہ پہلی کال دی گئی تھی، اس کے بعد اور بھی کال دی جاتی رہیں گی. آپ ہمارے ساتھ رہیے. 30 تاریخ کو جبری گمشدگی کا عالمی دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور اس کے جو وکٹمز ہیں، متاثرین ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، یعنی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے. جو کہ پلازا ڈی میو کی جو مدرس تھی ارجنٹینا میں، اس کے بعد یہ شروع ہوا تھا. یہ تقریباً 40 سال پہلے اس دن کا آغاز ہوا تھا. آپ کو میں سب کو دعوت دیتی ہوں کہ 30 تاریخ کو ڈی چوک پر صبح 11 بجے سے رات 8 بجے تک ہمارا کیمپ لگے گا اور مظاہرہ بھی کیا جائے گا. آپ اس میں شرکت کریں. اس میں بلوچستان، سندھ، کراچی اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر، سب سے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں اور آپ سب لوگ بھی اس میں آئیں. اس میں ایک بہت توانا آواز اٹھائی جائے گی اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. زردوش نسیم